عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو کلاس نحو میں دوسری غزل جس کے شاعر جناب حیدر علی آتش صاحب ہیں اس کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے اور اس کے جوابات پڑھیں گے۔ اس غزل کے دوسرے شعر میں جو محاورے استعمال ہوئے ہیں ان کی وضاحت کریں۔ اس غزل کے دوسرے شعر میں مندرجہ ذیل محاورات استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا ہے گل کھلانا، اس کا مطلب ہے کوئی انوکھا اور عجیب کام کرنا، جبکہ دوسرا محاورہ ہے آسمان کا رنگ بدلنا، اس سے مراد ہے انقلاب آنا، حالات بدلنا۔ سوال بھی ہے کہ چوتھے شعر میں مکان سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ مکان کا لفظی مطلب ہے گھر، رہنے کی جگہ۔ اس غزل کے چوتھے شعر میں شاعر نے اپنے دل اور آنکھوں کو محبوب کے رہنے کی جگہ قرار دیا ہے، یعنی میرے دل اور آنکھوں میں ہر وقت میرا محبوب بستا ہے۔ اس غزل میں کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ اس غزل کے قافیے مندرجہ ذیل ہیں: گماں، درمیاں، آسماں، نشاں، مکاں، مہرباں، جواں، زباں۔ اگلا سوال ہے کہ پانچویں شعر میں شاعر نے کن چیزوں کو اپنا مہربان شمار کیا ہے، یعنی کون سی چیزیں جو اس پہ ہمیشہ مہربان رہتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس غزل کے پانچویں شعر میں شاعر نے غم و غصہ، رنج و اندوہ اور حرما جیسی کیفیت کو اپنا مہربان شمار کیا ہے۔ آخری شعر میں شاعر کی زبان کس چیز کے مزے لوٹتی ہے؟ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس کی زبان ہر نعمت کے مزے لوٹتی ہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے زبان کو کام و دہن کی لذت کا سبب بھی بنایا ہے اور زبان سے ہی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس طرح زبان اللہ کی تسبیح اور ذکر و شکر کے مزے بھی لوٹتی ہے اور اس کی خوش ذائقہ نعمتوں سے بھی لطف اندوز ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کا مفہوم لکھیں۔ تو پہلی ترکیب ہے زمین چمن، یعنی باغ، پھولوں والی زمین۔ دوسرا دل و دیدہ، دل اور آنکھیں۔ اہل عالم، دنیا کے لوگ۔ اندوہ و حرما، رنج و نا امیدی۔ کل کے قدرت، قدرت کا قلم۔